ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق ایک سندھی بھٹو خاندان سے تھا۔ وہ لاڑکانہ کے قریب سر شاہ نواز بھٹو اور خورشید بیگم کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر بھٹو کیتھیڈرل اور جان کانوینٹ اسکول، بعد میں سینٹ زیویئر کالج بمبئی میں پڑھنے کے لیے بمبئی کے ورلی سے فیض چلے گئے۔ کے بعد وہ تحریک پاکستان میں بھی سرگرم ہو گئے۔ 1943 میں ان کی شادی شیریں امیر بیگم سے طے پائی۔ 1947 میں بھٹو کو پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آف سادرن کیلیفورنیا میں داخل کرایا گیا۔ 1949 میں ایک سوفومور کے طور پر بھٹو کا تبادلہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہو گیا۔ وہاں انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ ایک سال بعد 8 ستمبر 1951 کو اس نے ایرانی خاتون نصرت اصفہانی سے شادی کی، جو بیگم نصرت بھٹو کے نام سے مشہور تھیں۔ جون 1950 میں بھٹو نے کرائسٹ چرچ آکسفورڈ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کا سفر کیا اور فقہ میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد قانون میں LLM اور MSc کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1952 میں ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کے لیکچرر کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور انہیں 1953 میں لنکنز ان کے بار میں بلایا گیا۔ وہ بیرسٹر اعجاز حسین بٹالوی کے ساتھی تھے، جو بعد میں ان کے مقدمے میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوئے۔ 1957 میں بھٹو اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سب سے کم عمر رکن بنے۔ انہوں نے اکتوبر میں اقوام متحدہ کی چھٹی کمیٹی برائے جارحیت سے خطاب کیا اور 1958 میں سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کی پہلی کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ اسی سال بھٹو پاکستان کے سب سے کم عمر کابینہ کے وزیر بنے۔ صدر اسکندر نے وزارت تجارت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ 1960 میں انہیں ترقی دے کر پانی اور بجلی، مواصلات اور صنعت کا وزیر بنایا گیا۔ بھٹو نے 1960 میں ہندوستان میں سندھ آبی معاہدے پر بات چیت کرنے میں اپنے صدر کی مدد کی اور اگلے سال سوویت یونین کے ساتھ تیل کی تلاش کے معاہدے پر بات چیت کی، جس میں پاکستان کو اقتصادی اور تکنیکی امداد فراہم کرنے پر اتفاق ہوا۔ 1963 میں وزیر خارجہ بنے۔ ان کے سوشلسٹ نقطۂ نظر نے انہیں پڑوسی ملک چین کے ساتھ قریبی تعلقات شروع کرنے پر متاثر کیا۔ اس وقت بہت سے دوسرے ممالک نے چین کی جائز واحد حکومت کے طور پر قبول کیا، ایک ایسے وقت میں جب دو حکومتیں چین ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں۔ 1964 میں سوویت یونین اور اس کے سیٹلائٹ ریاستوں نے نظریاتی اختلافات پر بیجنگ سے تعلقات منقطع کر لیے اور صرف البانیہ اور پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کی حمایت کی۔ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بھٹو کی مضبوط وکالت نے امریکہ کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر لنڈن B. جانسن نے بھٹو کو خط لکھا، جس میں انہیں خبردار کیا گیا کہ چین کی طرف مزید کوششیں پاکستان کی امداد کے لیے کانگریس کی حمایت کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ بھٹو اور ان کے عملے نے بیجنگ کا دورہ کیا اور چینیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور بھٹو نے ماؤ زے تنگ کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ وہاں بھٹو نے ایوب کو چینی حکومت کے ساتھ تجارتی اور فوجی معاہدوں پر بات چیت میں مدد کی، جس نے کئی فوجی اور صنعتی منصوبوں میں پاکستان کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بھٹو نے 2 مارچ 1963 کو چین پاکستان سرحدی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے 770 مربع کلومیٹر کا علاقہ چینی کنٹرول میں منتقل کر دیا گیا۔ تنظیم تمام اسلامی اتحاد پر یقین رکھتے ہوئے بھٹو نے انڈونیشیا اور سعودی عرب کی طرف سے قریبی تعلقات استوار کیے۔ بھٹو نے پاکستان کی اب تک کی مغرب نواز خارجہ پالیسیوں کو نمایاں طور پر تبدیل کیا۔ در اثنا بھٹو نے مشرقی اور مغربی جرمنی دونوں کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رابطہ قائم کیا۔ بھٹو نے پاکستان اور پولینڈ کے درمیان فوجی اور اقتصادی رابطہ قائم کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے بریگیڈیئر کو استعمال کیا۔ 1962 میں جیسے ہی ہندوستان اور چین کے درمیان علاقائی اختلافات بڑھے، بیجنگ ہندوستان کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وزیر اعظم زو این لائی اور ماؤ نے پاکستان کو ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان سے چھڑوانے کے لیے چھاپے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ بھٹو نے اس منصوبے کی وکالت کی، لیکن ایوب نے اس منصوبے کی مخالفت کی۔
وہ ہندوستانی فوجیوں کی جوابی کارروائی سے خوفزدہ تھے۔ 1962 میں امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا کہ کشمیر کے مسائل کو پاکستانیوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل کیا جائے گا، اس لیے ایوب نے چینی منصوبوں میں حصہ نہیں لیا۔ بھٹو نے 1962 کی چین ہندوستان جنگ کے دوران اور اس کے بعد ہندوستان کو فوجی امداد فراہم کرنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، جسے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کو منسوخ کرنے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اسی دوران ایوب خان نے بھٹو کے مشورے پر کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن جبرالٹر شروع کیا۔ یہ ایک ناکامی پر ختم ہوا اور ہندوستانی مسلح افواج نے مغربی پاکستان پر ایک کامیاب جوابی حملہ شروع کیا۔ بھٹو نے ہندوستان کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے ساتھ امن معاہدے پر بات چیت کے لیے ازبکستان میں ایوب کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ ایوب اور شاستری نے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کرنے اور منقطع افواج کو جنگ سے پہلے کی حدود میں واپس بلانے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ پاکستان میں بے حد غیر مقبول تھا، جس کی وجہ سے ایوب کی حکومت کے خلاف بڑی سیاسی بے چینی پیدا ہوئی۔ حتمی معاہدے پر بھٹو کی تنقید ان کے اور ایوب کے درمیان ایک بڑی دراڑ کا باعث بنی۔ ابتدائی طور پر ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے بھٹو نے جون 1966 میں استعفیٰ دے دیا اور ایوب کی حکومت کے خلاف سخت مخالفت کا اظہار کیا۔ 1965 میں بھٹو کے دوست منیر احمد خان نے انہیں بھارت کے ایٹمی پروگرام کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ بھٹو نے مبینہ طور پر کہا کہ پاکستان لڑے گا، 1000 سال لڑے گا۔ اگر ہندوستان بم بناتا ہے تو پاکستان گھاس کھائے گا یا پتے، بھوکا بھی سوئے گا، لیکن ہم اپنا ایک ایٹم بم حاصل کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بھٹو نے 21 جون 1967 کو لاہور پہنچنے پر بھٹو کی تقریر سننے کے لیے ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ اکتوبر 1966 میں بھٹو نے اپنی نئی پارٹی کے عقائد کو واضح کیا۔ اسلام ہمارا عقیدہ ہے، جمہوریت ہماری پالیسی ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، تمام طاقت عوام کے پاس ہے۔ 30 نومبر 1967 کو مبشر کی لاہور رہائش گاہ پر ایک اجتماع، جس میں بھٹو، بنگالی کمیونسٹ جے اے رحیم اور باسی جہانگیر شیخ شامل تھے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے پنجاب، سندھ اور مہاجروں کے درمیان ایک مضبوط بنیاد قائم کی۔ حسن کی رہنمائی اور بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی تحریک کا حصہ بن گئی، جس میں پورے پاکستان سے مختلف سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ 12 نومبر 1969 کو ڈاکٹر حسن اور بھٹو کی گرفتاری نے مزید سیاسی بے چینی کو جنم دیا۔ اپنی رہائی کے بعد بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ راولپنڈی میں ایوب خان کی طرف سے بلائی گئی گول میز کانفرنس میں شرکت کی، لیکن ایوب کے دفتر میں جاری رہنے اور مشرقی پاکستان کے سیاستدان شیخ مجیب الرحمن کی علاقائی خود مختاری کے لیے 6 نکاتی تحریک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوب کے استعفے کے بعد ان کے جانشین جنرل یحییٰ خان نے 7 دسمبر 1970 کو پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، تاہم شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ بھٹو نے عوامی لیگ کی حکومت کو قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور بدنام زمانہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی منتخب رکن کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی، جس نے قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی جرات کی۔ 22 فروری 1971 کو مغربی پاکستان میں جنرلوں نے مبینہ طور پر عوامی لیگ اور اس کے حامیوں کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ بھٹو نے شیخ مجیب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے کا مطالبہ کیا اور کسی مرحلے پر ادھر ہم ادھر تم کی تجویز پیش کی، یعنی اسے مغرب پر حکومت کرنی چاہیے اور مجیب کو مشرق پر حکومت کرنی چاہیے۔ یحییٰ نے بھٹو اور مجیب کے درمیان سمجھوتہ کرانے کے لیے غالباً ڈھاکہ میں ایک مذاکراتی کانفرنس شروع کی۔
25 مارچ 1971 کی رات فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، جس کا منصوبہ یحییٰ خان کے فوجی جنتا نے غالباً بنگالیوں کی سیاسی سرگرمیوں اور تحریکوں کو دبانے کے لیے بنایا تھا۔ مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے یحییٰ خان کی بنگالی سیاستدان نور الامین کو وزیر اعظم مقرر کرنے کی اسکیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس میں بھٹو کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا۔ بھٹو کے انکار کے فوراً بعد اور جنرل یحییٰ خان کے حالات کو غلط طریقے سے سنبھالنے پر مسلسل ناراضگی کے بعد خان نے ملٹری پولیس کو بھٹو کی غداری کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ بھٹو کو مجیب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا، جہاں انہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے مغربی سرحد میں بھارت پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستانی افواج کو انتہائی تلخ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجتاً ریاست بنگلہ دیش کا جنم ہوا اور بھٹو اور دیگر فوجیوں نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ پاکستان کے اتحاد کی مخالفت میں ناکامی پر یحییٰ خان کی مزاحمت کی۔ الگ تھلگ یحییٰ خان نے 20 دسمبر کو استعفیٰ دے دیا اور اقتدار بھٹو کو منتقل کر دیا۔ بھٹو 1958 کے بعد ملک کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ ملک کے پہلے سویلین صدر بھی تھے۔ بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بائیں بازو اور جمہوری سوشلسٹ ملکی سیاست میں داخل ہوئے اور بعد میں ملکی سیاست میں طاقت کے کھلاڑی بن کر ابھرے۔ بھٹو 18 دسمبر 1971 کو وطن واپس آئے۔ 20 دسمبر کو انہیں راولپنڈی کے ایوان صدر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے یحییٰ خان سے 2 عہدے سنبھالے، ایک صدر اور دوسرا پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ 72 کو بھٹو نے تمام بڑی صنعتوں کو قومیانے کا اعلان کیا، جن میں لوہا اور اسٹیل، ہیوی انجینئرنگ، ہیوی الیکٹریکل، پیٹرو کیمیکل، سیمنٹ اور عوامی سہولیات شامل ہیں۔ مزدوروں کے حقوق اور ٹریڈ یونینوں کی طاقت بڑھانے کے لیے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ بھٹو نے 1972 میں اپنی پہلی اصلاحات کا اعلان کیا، جسے مارشل لا ریگولیشن بھی کہا جاتا ہے۔ بھٹو نے زمین کی ملکیت پر زیادہ سے زیادہ حد لگا دی، جس میں کوئی بھی 200 ایکڑ سے زیادہ سیراب اور 300 ایکڑ سے زیادہ غیر سیراب زمین نہیں رکھ سکتا۔ بھٹو نے 3 مارچ کو فوجی سربراہان کو بھی برطرف کر دیا، جب انہوں نے پنجاب میں ایک بڑی پولیس ہڑتال کو دبانے کے احکامات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مارچ 1972 میں جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف کے طور پر مقرر کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جنرل سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور پاکستان آرمی کی بحالی پر توجہ دیں گے۔ نے 14 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، 21 اپریل کو مارشل لا کو ختم کر دیا اور قانون سازوں پر نیا آئین لکھنے کا الزام لگایا۔ بھٹو نے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا اور ایک باضابطہ امن معاہدے اور 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کی۔ ہندوستان کو بہت زیادہ رعایتیں دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ نظریہ ہے کہ بھٹو کو اپنے زوال کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ پاکستانی فوجیوں کی رہائی اور ہندوستانی افواج کے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی کو محفوظ نہ بنا سکے، بھٹو نے اٹامک پاور ڈیولپمنٹ پروگرام قائم کیا اور 28 نومبر کو کراچی میں کینیڈا کے تعاون سے بنائے گئے پہلے پاکستانی ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کیا۔ 30 مارچ کو 59 فوجی افسران کو فوجی دستوں نے مبینہ طور پر بھٹو کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ قومی اسمبلی نے 1973 کے نئے آئین کی منظوری دی، جس پر بھٹو نے 12 اپریل کو دستخط کیے تھے۔ آئین نے پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت کے ساتھ ایک اسلامی جمہوریہ کا اعلان کیا۔ اگست کو بھٹو نے صدر کا عہدہ فضل الہی چودھری کے حوالے کر دیا، اس کے بجائے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا، اور ان کی انتظامیہ اور اس پروگرام کی جارحانہ قیادت کی وجہ سے انہیں اکثر جوہری ڈیٹرنس پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کو ایک قسم کے ایٹمی خطرے اور بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔
ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اور جنوبی افریقہ پوری ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک عیسائی، یہودی اور ہندو تہذیب کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ اسلامی تہذیب اس کے بغیر ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بدلنے کو ہے۔ بھٹو نے 146 ارکان کے ایوان میں 108 ووٹ حاصل کرنے کے بعد 14 اگست 1973 کو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ فضل الہی چودھری نئے آئین کے تحت صدر منتخب ہوئے۔ دارالحکومت اور مغربی اصلاحات جو کہ 1947 میں 1970 کی دہائی میں شروع اور تعمیر کی گئی تھیں کو تبدیل کر کے سوشلسٹ نظام میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کی پالیسیوں کو عوام دوست دیکھا گیا، لیکن دیر پا اثرات مرتب نہیں ہوئے کیونکہ بھٹو کے خلاف سول ڈس آرڈر 1977 میں شروع ہوا۔ بھٹو کو 1973 کے آئین کا مرکزی معمار سمجھا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کو پارلیمانی جمہوریت کی راہ میں ڈالنے کے ان کے وژن کا حصہ ہے۔ بھٹو نے 1973 کے آئین کے نفاذ کی نگرانی کی، جس نے اپنی سیاست کے ذریعے ایک نہ رکنے والی آئینی انقلاب کو جنم دیا، جس نے پسے ہوئے عوام کی آزادی کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں لوگوں کو آواز دی اور ان کے فائدوں کے لیے معاشی میدان میں بنیادی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ بھٹو حکومت نے فیڈرل فیلڈ کمیشن (FFC) کا قیام عمل میں لایا۔ بھٹو نے ملک کی مزید تقسیم کو روکنے کے لیے کام کرتے ہوئے سوشلسٹ معاشیات کی پالیسیاں متعارف کروائیں۔ بڑی ہیوی میکینیکل، کیمیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی صنعتوں کو بھٹو نے فوری طور پر قومیہ لیا اور تمام صنعتیں براہ راست حکومت کے کنٹرول میں آ گئیں۔ چھوٹے کسانوں اور کاروباروں کو مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے بینکنگ اصلاحات متعارف کرائی گئی تھیں۔ دسمبر 1971 سے نومبر 1976 تک بینک شاخوں کی تعداد 75% بڑھ کر 3295 سے بڑھ کر 5727 ہو گئی۔ بھٹو کے دور میں بلوچستان فوجی آپریشن بھی ہوا۔ بھٹو حکومت نے پاکستان کے ہر شہری کو پاسپورٹ کا حق دیا اور لاکھوں ہنرمند اور غیر ہنرمند پاکستانیوں کو کئی دو طرفہ معاہدے پر دستخط کے ذریعے خلیجی ممالک میں روزگار کی تلاش میں سہولت فراہم کی۔ 1960 کی دہائی میں بھٹو سیٹو مخالف تھے اور انہوں نے غیر منسلک پالیسی کو ترجیح دی۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد بھٹو نے ویتنام کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور عرب اسرائیل تنازع کے دوران عرب دنیا کا ساتھ دیا۔ 1972 میں بھٹو نے ابتدائی طور پر افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن 1973 میں ایسی کوششیں ناکام ہوئیں۔ 1974 میں افغانستان نے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں خفیہ مداخلت شروع کی، جو بھٹو 1977 کو اس وقت کے میجر جنرل عارف نے خفیہ طور پر بھٹو سے ملاقات کی۔ اس میں انکشاف کیا گیا کہ جنرل کیبنٹ ہیڈ کوارٹر بغاوت کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس خفیہ میٹنگ میں جنرل عارف نے بھٹو کی حوصلہ افزائی کی کہ PNA کے ساتھ مذاکرات میں جلدی کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سیاسی اور شہری خرابی کی شدت نے بھٹو کو PNA کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور کیا، جس کا نتیجہ اسمبلیوں کی تحلیل اور قومی اتحاد کی حکومت کے تحت نئے انتخابات کے معاہدے پر ہوا۔ تاہم 5 جولائی 1977 کو بھٹو اور ان کی کابینہ کے ارکان کو جنرل ضیاء کے حکم پر فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھٹو کے اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے باوجود بغاوت بدامنی کے بہانے ہوئی تھی۔ بھٹو کو 16 ستمبر کو جیل میں بند کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد، خاص طور پر ڈاکٹر مبشر حسن اور کارکنوں کو گرفتار کر کے الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق کی قیادت میں فوج نے بغاوت کی۔ ضیاء نے وزیر اعظم بھٹو کو اقتدار سے فارغ کر دیا، انہیں 1 ماہ تک نظر بند رکھا۔ ضیاء نے وعدہ کیا کہ 90 دنوں میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ نومبر کو فوج نے بھٹو کو مارچ 1974 میں ایک سیاسی مخالف کے قتل کی اجازت دینے کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیا۔ 18 مارچ 1978 کو بھٹو کو قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔
بھٹو نے اپیل نہیں کی۔ جب انہیں راولپنڈی سینٹرل جیل کے ایک سیل میں منتقل کیا گیا تو ان کے اہل خانہ نے ان کی جانب سے اپیل کی اور مئی میں سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی۔ بھٹو کو تیاری کے لیے ایک ہفتہ دیا گیا۔ بھٹو نے الزامات پر مکمل رد عمل جاری کیا، حالانکہ ضیاء نے اس کی اشاعت کو روک دیا تھا۔ ہوائی اڈے پر ایک ہفتہ قیام کے بعد جنرل ضیاء نے وزیر اعظم جلود کی درخواست کو مسترد کر دیا اور سزائے موت کو برقرار رکھا۔ بھٹو کی پھانسی پر مسلم دنیا کا بڑا حصہ حیران رہ گیا تھا۔ پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے بھٹو نے ایک آخری تقریر کی اور ان کے آخری الفاظ تھے، اے رب میری مدد کر، میں بے قصور ہوں۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی۔ ضیاء نے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ بھٹو کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی اور گڑھی خدا بخش میں ان کے خاندانی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ 2 اپریل 2011 کو بھٹو کے مقدمے کے اور پھانسی کے 32 سال بعد پیپلز پارٹی نے بھٹو کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ میں مسلسل سماعتوں کے بعد 2 مئی 2012 کو پیپلز پارٹی کی جانب سے بابر اعوان کی معطلی کی منظوری کے بعد کیس کی سماعت ملتوی اور خارج کر دی گئی۔